وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم صدر، حاضرین جلسہ، سامعین باتمکین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں۔ بے مثال سیرت میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت نہیں وہ کہہ دے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ایک آدمی نے علامہ بشیری سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بشیری نے کہا ہماری مثال مصر کو اس بوڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر گئی تھی۔ کسی نے کہا تھا اماں تیری اس گٹھڑی سے یوسف کا خریدا جائے گا۔ کہنے لگی بات تو یوسف کی خریدنے کے نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا یوسف کا خریدار کون کون تھا، میرے نام بھی ان میں آ جائے۔ میرے بھائیو، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی میں ہے قرآن بولتا ہے، محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا قرآن میں اتار دی ہے، اس لیے تو اتنا بلند ہے، تیری وجہ سے میں نے مکہ کے گلیوں کو بلند کر دیا، تیری وجہ سے میں نے مدینہ کے شہر کو بلند کر دیا، تیری وجہ سے میں نے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک کوئی جوان، کوئی کتب، کوئی عدال آپ کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے قدموں کے گرد تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے پاک روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔